أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور وہی اللہ تعالی ہے جس نے تمہیں خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی سفر کرایا، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور یہ کشتیاں لوگوں کو لے کر خوشگوار ہوا کے ساتھ پانی پر چلتی ہیں اور لوگ اس بات پر مگن ہوتے ہیں تو اچانک ان کے پاس ایک تیز آندھی آتی ہے اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی ہیں اور وہ یہ سمجھ لیتی ہیں کہ وہ ہر طرف سے گھر گئے، تو اللہ تعالیٰ وہ لوگ اس وقت خلوص کے ساتھ صرف اللہ پر اعتقاد کرتے ہوئے اسی ہی کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم ضرور شکر گزار لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا ہے تو زیادہ دیر نہیں گزرتی کہ وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں. سورۃ یونس کی آیت نمبر 22 مکمل اور 23 کا ایک ٹکڑا ہے. یہ آیت گزشتہ درس کا ایک حصہ ہے. کل ہم نے درس قرآن کریم میں یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کی بات میں لوگوں کو یہ بات سمجھائی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو رحمت دیتا ہے مشکل سے نجات دے کر تو آپ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہی تعلق رکھیں جو آپ مشکل میں رکھتے ہیں. آج اسی کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے دی ہے جو اس زمانے میں لوگوں کے اندر رائج تھی. وہ مثال یہ ہے، رب کریم فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ یعنی مکہ کے مشرکین کی بات فرمائی، جب یہ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اس وقت اگر کشتی کسی بھنور میں آ جاتی ہے، تکلیف میں آ جاتی ہے تو یہ خالص اللہ کو پکارتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی عام حالات میں تو یہ بتوں کو شریک مانیں گے کہ یہ بت ہماری بگڑی بنانے والا، یہ ہمیں اولاد دینے والا، یہ ہمارا مشکل کشا، حاجت روا. لیکن جب یہ خشکی سے نکل کے پانی میں جائیں گے اور پانی میں کشتی ہچکولے کھانے لگے گی، قریب ہے کہ وہ ڈوب جائے، تو اب ان کو پتہ ہے کہ وہ بت ہمیں نہیں بچا پائیں گے. اب یہ خالصتاً اللہ کو پکاریں گے، اب خلوص دل کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے اور اللہ رب العزت سے کہیں گے اللہ تو نہیں ہمیں بچانا ہے، اگر ہم بچ گئے ہم باہر جائیں گے انشاءاللہ ہم آپ کی عبادت کریں گے. تو فرمایا یہ اسی طرح ان کے ارادے یہی ہوتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. جب اللہ انہیں کشتی کے معاملات سے نجات دے دیتے ہیں تکلیف والے تو باہر جا کر پھر شرک شروع کر دیتے ہیں. یہ دراصل واقعہ ایک معاملے پر ہے، وہ یہ تھا کہ ابو جہل تھا لیکن ان کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے صحابی بنایا، ہدایت عطا فرمائی. ابو جہل کی بیٹی مسلمان ہوئی، صحابیہ بنی، اور اسی طرح ابو جہل کے بھائی مسلمان بنے ہیں، صحابی بنے ہیں. یہ ابو جہل کے بیٹے ہیں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ان کے متعلق معاملہ یہاں موجود ہے. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ اسلام کے مخالف رہے، باپ کی اتباع میں اسلام کے خلاف لڑتے رہے. جس وقت حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ عنہما نے ابو جہل پہ وار کیا تھا تو ان بھائیوں میں ایک بھائی کی جو بازو کا ایک ٹکڑا تھا وہ جدا ہوا، بلکہ بازو پورا انہوں نے علیحدہ کر دیا. وہ وار اکرمہ کا تھا، ابو جہل کے بیٹے کا تھا، اس وقت مسلمان نہیں تھے. یہ معاملہ مخالفت کا چلتا رہا. جس وقت مکہ مکرمہ فتح ہوا تو یہ اس وقت سن 8 ہجری تھی، یعنی نبی پاک علیہ السلام کے دنیا سے جانے سے 3 سال پہلے مکہ مکرمہ فتح ہوتا ہے. نبی پاک علیہ السلام کی 60 سال عمر ہے
اس وقت تک بھی ابو جہل کے بیٹے نہ ایمان لائے اور نہ اسلام کے اوپر آئے۔ مکہ مکرمہ جب فتح ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو بدلے کے اوپر نہیں اتارا بلکہ معافی فرما دی، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج آپ کو کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، بلکہ ایک صحابی نے تو یوں فرمایا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج ہم دیکھیں گے خون کا بدلہ ملتا کیسے، تو وہ تو اپنے غصے کو نکال رہے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اب ہم فاتح قوم ہیں، تو جب فتح ہو جائے تو پھر اس طرح نہیں کرتے، الیوم یوم المرحمہ، فرمایا ملحمہ بدلے کا دن نہیں ہے، رحمت کا دن، ہم معاف کریں گے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے معافی میں اتنی وسعت فرما دی، یہ اعلان فرمایا کہ میں بیت اللہ بیٹھا ہوں، جو بندہ ادھر آ جائے گا اور بیت اللہ میں بیٹھا ہوگا ہم اس کو نجات دے دیں گے، یعنی ہم اس کو معاف کر دیں گے، اس کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ جب یہ بات ارشاد فرما دی، پھر اس کے بعد معاملہ یہ ہوا سامنے کہ مختلف لوگ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے اندر آنا شروع ہو گئے، آتے گئے حتیٰ کہ بیت اللہ کا پورا صحن بھر گیا۔ جب مکمل صحن ہو گیا تو پھر نبی پاک علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ یا رسول اللہ اب تو گنجائش نہیں بچی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس وقت جو مخالفین کے سردار تھے اور ایمان لائے تھے، حضرت معاویہ کے والد حضرت ابو سفیان، ان کو عزت دی اور فرمایا جو اس کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی ہماری طرف سے پرامن ہے۔ ان کا صحن بھی بھر گیا، بڑا گھر تھا ان کا مکہ مکرمہ کا۔ تو جب یہ اطلاع آئی کہ اب ان کا گھر بھی بھر گیا تو حضور نے فرمایا کہ جس بندے نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لینا ہے نا، اسے بھی امن ہے۔ تو یہ امن ملا اور اس طرح معاملہ آگے چلا۔ لیکن ابو جہل کے جو بیٹے تھے یہ اکرمہ، یہ مکہ مکرمہ سے نکل کے چلے گئے تھے۔ انہوں نے کہا جی مجھے معافی نہیں ملے گی، میں اتنے بڑے سردار کا بیٹا، پھر مخالفت میں نبی پاک کے آگے۔ تو یہ جدہ پہنچے اس وقت، یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 80-85 کلومیٹر ہے۔ جدہ سے سمندر پہ کشتی پر بیٹھنے لگے کہ میں کسی اور جگہ جاتا ہوں، تو کشتی آدھے راستے سے تھوڑی قریب جانے لگی نا، ابھی آدھے راستہ کیا سمندر تھوڑا اس نے کراس کیا تو وہ ہچکولے کھانے لگی، اور جتنے مشرک بیٹھے ہوئے تھے نا ان کو پتہ تھا ابو جہل کا بیٹے ہمارے سردار کا، تو سارے کہنے لگے اللہ اس کشتی کو نجات دے دے۔ تو ان نے ایک ایک کے چہرے پڑے کہ یار اب لات منات عزا حبل یہ جو بت تھے ان سے مدد مانگو نا۔ تو یہ تو حقیقتاً مشرکین کی بات کر رہے تھے نا کہ تم سچے مشرک بنو۔ تو وہ کہنے لگے جاؤ وہ باتیں ادھر کی ہیں، ادھر ہم اللہ کو پکاریں گے، اللہ نہیں بچانا ہے۔ تو اس نے کشتی والے کو کہا جتنے پیسے لینے ہیں لے، ایک دفعہ واپس چل۔ انہوں نے کہا تو نے نہیں جانا، کہا میں نہیں جانا، مجھے واپس لے جا۔ تو ان کا دل وہاں ٹوٹ گیا کہ یار تم لوگ تو منافقت کر رہے ہو، ہمیں کہتے ہو بہت مدد کرتے ہیں، اور ادھر آ کے تم اللہ کو پکار رہے ہو، تو پھر ہم کیوں ان کی مخالفت کر رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام سے ہماری لڑائی پھر کس بنیاد پہ؟ ہم تو کہتے ہیں بت سچے ہیں، تو جب تم بتوں کو مانتے بھی ہو اور ادھر آ کر اللہ کی بات کرتے ہو، میں تمہارے ساتھ نہیں چلتا، میں اسلام جا کر قبول کروں۔ دیکھو کیسا اللہ تعالیٰ نے ترتیب بنائے، تو یہ واپس آئے اور مسلمان ہو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بات پر ارشاد فرمائی اور ان لوگوں کے دجل کو بھی واضح فرمایا کہ تم لوگ اس طرح کرتے ہو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب بندہ مشکل میں آ جائے نا تو خالص اللہ کو پکارتے، صرف اللہ تعالیٰ کو، پھر اس کو کوئی اور در نظر نہیں آتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب مشکل حالات میں تم مجھے پکارتے ہو تو جب میں تمہارے اوپر رحمت دے دوں اور حالات کی تنگی ختم ہو جائے تو پھر بھی میرے ساتھ ویسا ہی تعلق رکھو۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم کتب فضائل میں ذکر کئی مواقع پر فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ دعا کرتا ہے نا تو دعا میں سفارش بڑا کام ہوتی ہے۔ تو کہا دعا میں سفارش کا مطلب کہ فرشتوں کی سفارشیں ہوتی ہیں۔ دعا کا مطلب کیا ہے؟ آسان لفظوں میں دعا کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے دفتر میں اپنی اپلیکیشن جمع کرا دیں، اللہ کے دفتر میں جا کے اپنی فائل، اپنی سی وی، اپنی درخواست دے دیں، یہ دعا ہے۔ جب ہم کسی دفتر میں سی وی دیتے ہیں جا کر یا اپلیکیشن دیتے ہیں تو دنیا کا ماحول کیا ہے؟ وہاں پر اگر ہمارے لیے اوکے ٹو بورڈ کے میسج آ جائے نا کہ بندہ بالکل ٹھیک ہے تو وہ جواب ملنے کے چانسز پکے ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں جب ہم دعا کرتے ہیں تو فرشتوں کے کمنٹس ہوتے ہیں، اوپر ریمارکس ہوتے ہیں، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی وجہ سے نہیں کرتے کہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے بتاؤ مجھے نہیں پتا، اللہ کو تو پتہ ہے۔ فرشتے اپنی رائے کا خود بخود اظہار کرتے ہیں، اللہ ہم اس بندے کو جانتے ہیں یا اس کو نہیں جانتے۔ اچھا جانتے ہیں تو بندہ کیسا ہے، نیکوکار ہے یا بدکار ہے؟ تو اس پہ لفظ ہے حدیث پاک کے، جب بندہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے نا اللہ سے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ مانوس آواز ہے۔ کیا معنی؟ اس کی آواز سے ہمارے کانوں کو انس ہے، یعنی ہر وقت دعائیں مانگتا ہے اور ہم آپ کے پاس اس کی دعا پہنچاتے ہیں۔ تو مانوس آواز یہ فرشتوں کے اوکے ٹو بورڈ کے ریمارکس ہوتے ہیں کہ اس کی دعا قبول کر دی جائے۔
اچھا پھر اس کی دعا کی قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اور اگر بندہ غمی خوشی دونوں میں اللہ کو پکارے گا تو فرشتے یہ بات کریں گے. اور اگر صرف غمی میں پکارے اور خوشی میں اللہ کو بھول جائے, اللہ کی مرضی ہے قبول کر لے, لیکن فرشتے کہتے ہیں غیر مانوس آواز ہے, اللہ ہم اسے تکلیف میں تو جانتے ہیں, اسے راحت میں, اچھائی میں, ٹھیک حالات میں ہم اس کو نہیں جانتے کہ کبھی اس نے دعا کی ہے. تو اللہ پاک اللہ ہے, وہ قبول کر لے, لیکن یہ ریمارکس آ جاتے ہیں فرشتوں کے کمنٹس اس پہ یہ ہوتے ہیں. تو اس میں بھی ایسے ہی ہے, رب العزت یہی فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ تکلیف میں مجھے پکارتے ہو, مشکل میں مجھے پکارتے ہو, بیماری میں مجھے پکارتے ہو, تو پھر راحت میں, صحت میں اور ٹھیک حالات میں بھی آپ مجھ سے تعلق رکھیں. دیکھیں ہم عام حالات میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور خوشی میں اللہ کو بھول جاتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں اور انہوں نے ہمارے ساتھ دورہ حدیث کیا, اور ماشاءاللہ اللہ پاک نے اس سے بڑا دین کی خدمت لی بھی اور لے بھی رہے, میں ان کو جانتا ہوں. ان سے میں نے کئی بار پوچھا, میں نے کہا یار آپ کالج کی زندگی میں تھے اور وہاں سے نکل کے آئے, کیا وجہ ہے؟ تو مجھے کہنے لگے کہ میں عید والے دن جب خوشی ہوتی تھی لیکن اللہ تعالیٰ سے ویسے ہی رو کے دعا مانگتا ہوں جیسے عام حالات میں مانگتا ہوں, یعنی عید کے دن میں بھی اللہ سے دعا میں نے نہیں چھوڑی. تو میں نے کہا دیکھا نا, یہ بات ہوتی ہے کہ غمی میں بھی اللہ کو پکاریں اور خوشی میں بھی. تو اس آیت کریمہ میں بھی یہی بات فرمائی گئی, اور اس میں ایک جملہ مزید فرما دیا گیا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو خالصتاً پکاریں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. شکر گزار لوگ کون ہوتے ہیں؟ شکر گزاری کا مطلب یہ ہے جب نعمت پر بندہ یہ کہتا ہے نا اللہ تیرا شکر ہے, تو اللہ تعالیٰ اس نعمت میں مزید برکات عطا فرما دیتے ہیں. بعض اوقات ہم مانگتے رہتے ہیں لیکن اپنی ٹھیک چیزوں کے اوپر نہیں سوچتے کہ اللہ کا اس پہ بھی شکر ادا کر لیں, اللہ کا اس پہ بھی شکر ادا کر لیں. اس پہ شکر کے اوپر میں آپ کو ایک مثال سناؤں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوست حضرت اسلم کے ساتھ جا رہے تھے. ایک شخص کو دیکھا, وہ آنکھوں سے نابینا تھا, کان سے بہرا تھا, زبان سے گونگا تھا, ہاتھ سے لولا تھا اور پاؤں سے لنگڑا تھا. حضرت عمر سے حضرت اسلم نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین, قرآن کریم میں ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, کہ اللہ قیامت میں ہر نعمت کے بارے میں آپ سے سوال کرے گا. اس کو آنکھ کی نعمت بھی نہیں ہے, اس کو کان کی نعمت بھی نہیں ملی, زبان کی بھی نہیں ملی, ہاتھ والی بھی نہیں ہے, پاؤں والی بھی نہیں. اس سے کس نعمت کے بارے میں سوال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تو ہر نعمت کی بات فرما رہے ہیں. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر اسے پیشاب پخانا ٹھیک آتا ہے نا بغیر تکلیف کے, تو یہ بھی اللہ کی طرف سے اس کے اوپر رحمت ہو رہی ہے کہ اس کو وہاں تکلیف نہیں ہے. ورنہ جو بندہ نہ کھائے نا تب بھی پریشان ہے کہ میں بھوکا ہوں, اور اگر کھا لے تو اس کو پیٹ سے نہ نکال سکے تب بھی پریشان ہے کہ نہیں نکال سکتا. تو اس کو کھلانے میں بھی رب کی رحمت, نکالنے میں بھی اللہ کی رحمت کے معاملات ہیں. تو فرمائے سے اس بارے میں بھی پوچھو گی. اب عام بندے کا خیال نہیں جاتا. ہم عام حالات میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ناشکری کی بات کرتے ہیں, مجھے کیا ملا, مجھے فلاں ہوا, مجھے, یہ چیزیں نہیں ٹھیک. اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. تو بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگے, جیسے غمی میں مانگ رہا ہے ویسے خوشی میں مانگے, اور یوں نہ کہے کہ میرے اوپر یہ حالات آئے ہیں. حضرت فرید شکر گنج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے, وہ فرماتے تھے کہ مجھے بیماری کبھی کبھی ملتی ہے اور صحت تو ہر وقت ہے. تو جب بیماری آئے تو میں اللہ کے سامنے روتا ہوں, جب صحت ملی ہوئی ہے تو اللہ کے سامنے خوشی کی بات کیوں نہیں کرتا. ان کا شعر ہے قہر سجن لطف سجن دم بدم, قہر سجن گاہ گاہ, یعنی اللہ کا لطف ہر وقت ہے اور اللہ کا قہر یعنی کوئی بیماری جو وہ کبھی کبھی ہوتی ہے. این سجن واہ واہ اون سجن واہ واہ, اس میں بھی اللہ سے بندہ تعلق ٹھیک رکھے, اس میں بھی ٹھیک رکھے. تو پوری آیت کا خلاصہ یہی ہے کہ جس وقت ہم اللہ تعالیٰ سے مشکل میں اللہ سے جیسے پکارتے ہیں اور اللہ ہماری مدد فرماتے ہیں, تو ہمیں عام حالات میں بھی اللہ سے ویسا تعلق رکھنا چاہیے تاکہ فرشتے بھی ہماری دعاؤں پہ سفارش کریں. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین. الہی آت نفسی تقواہا وزکھا وانت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.